کیا کبھی ایسا ہوا کہ جو چیز آپ کو سراسر ظلم لگے وہی دراصل رحمت ہو؟ کیا ممکن ہے کہ ایک نبی بھی ایسے راز کے سامنے بے بس ہو جائے جسے سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہو؟ اور اگر سچ یہ ہو کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک ایسی حکمت چھپی ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ ہے ایک حیران کن سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک ایسے بندے کے ساتھ جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا اور جس کا ہر عمل ایک راز تھا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ علم، صبر اور اللہ کی حکمت کو سمجھنے کا ایک عظیم درس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی جن پر تورات نازل ہوئی، لیکن ایک ایسا لمحہ آیا جب انہیں سکھایا گیا کہ علم کی انتہا نہیں اور اللہ کے فیصلے انسانی عقل سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سوال سے شروع ہونے والے سفر کی اور اس جواب کی جو انسان کی سوچ بدل دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ فرما رہے تھے، الفاظ میں تاثیر، آواز میں جلال، لوگ ہمہ گوش تھے۔ اچانک ایک سوال اٹھا، زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں۔ یہ جواب بظاہر درست مگر ایک حقیقت چھپا رہا تھا۔ علم کا اصل مالک اللہ ہے۔ اس لمحے وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجمع البحرین میں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں طلب جاگ اٹھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، میں اس بندے تک کیسے پہنچوں؟ جواب آیا، ایک مچھلی ساتھ رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستہ طویل تھا مگر شوق اس سے بھی بڑا۔ آخر کار وہ اس مقام پر پہنچے جہاں مچھلی غائب ہو گئی تھی۔ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، کپڑے میں لپٹا ہوا، خاموش، پراسرار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سلام کیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ جواب آیا، جی ہاں، میں آیا ہوں تاکہ آپ سے وہ علم سیکھوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں، اور جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ شرط رکھی گئی، کوئی سوال نہیں جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ اور یوں ایک عجیب سفر شروع ہوا۔ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ لیے سوار کیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑنے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونک اٹھے، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور آپ ان کی کشتی توڑ رہے ہیں؟ یہ پہلا اعتراض تھا۔ خضر علیہ السلام نے خاموشی سے کہا، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے، معاف کر دیں، یہ بھول تھی، آئندہ نہیں پوچھوں گا۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، لیکن راز ابھی باقی تھا۔ بچوں کا کھیل، ہنسی، پھر اچانک سکوت۔ وہ آگے بڑھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ سفر جاری رہا لیکن دل میں طوفان تھا۔ وہ ایک بستی میں پہنچے، لوگوں سے کھانا مانگا لیکن سب نے انکار کر دیا۔ وہ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا اور اس کی مرمت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، ہمیں کھانا نہیں دیا گیا اور آپ نے بغیر اجرت کام کر دیا۔ یہ تیسرا اعتراض تھا۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم جدا ہوتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ فضا میں سکوت، لمحہ انتہائی اہم۔ انہوں نے فرمایا، کشتی وہ غریب لوگوں کی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کیا تاکہ وہ بچ جائے۔ بچہ وہ بڑا ہو کر کافر بنتا، اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کرتا۔ اللہ نے اس کے بدلے بہتر اولاد دینے کا ارادہ کیا۔ دیوار وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک تھا، اللہ چاہتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر اسے خود نکالیں۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا،
یہ اللہ کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش تھے، اب ہر سوال جواب بن چکا تھا۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم حقیقت سکھاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں بری لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ واقعی بری ہو۔ اللہ کی حکمت ہماری سوچ سے کہیں بلند ہے۔ کبھی نقصان دراصل حفاظت ہوتا ہے، کبھی دکھ دراصل رحمت ہوتا ہے، اور کبھی چھن جانا ایک بہتر عطا کی تیاری ہوتا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے صبر کرنا اور اللہ پر کامل یقین رکھنا، کیونکہ ہر فیصلے کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے اور ہر حکمت کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر کام کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔